بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آنریبل گیسٹ، آنریبل پیٹرن، سرور شاہدہ ٹرسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس ہال میں موجود ایک ایک شخص کو جس نے یقیناً آج کل اتنے مصروفیت کے ٹائم میں سرور شاہدہ ٹرسٹ کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں. ایک سیریز آف ایونٹ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ سوچ کیسے آئی اور اس سوچ کا فلو کیسے ممکن ہوا، اور پھر یہ کیسے پروان چڑھتی چڑھتی آج اس ہال میں جو ہے ہم سب کے درمیان موجود ہے. تو آپ کو کچھ قدرتی ایک پاتھ ویز کو دکھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا سٹارٹ اپ سے کچھ ایک پریزنٹیشن ہے وہ آغاز کرنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر شعیب سرور ہاشمی ہے. میں اسسٹنٹ پروفیسر کارڈیوواسکولر میڈیسن ہوں اینڈ انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ ہوں. آج کی پریزنٹیشن کا مقصد ہے وائی، ویئر، وین، یعنی وہ سوالات میں جو کہ وہ سوالات جو آپ کے ذہن میں آنے چاہیے کہ آخر خیال کیوں آیا، آخر یہ خیال کیسے پروان چڑھا، اور آخر یہ خیال کیسے گروتھ اس نے پائی، اور پھر آج یہ کہاں پہ جو ہے فردر پروگریس کیا ہے. میں تقریباً باہر انگلینڈ میں 5 سال رہنے کے بعد اس ٹائم پہ سوچتا تھا، کیونکہ بڑی سوچ اچانک نہیں آتی، وہ شروعات شاید ذرے ذرے سے ہوتی ہے. کہ میں جب ہاؤس جاب کرتا تھا تو اس ٹائم پہ میری عادت شاید یہ ہوتی تھی کہ میں کسی بھی مریض کا کاغذ پکڑ کے اس کا ٹائم جلدی کروانے کے لیے بھاگ لیتا تھا، اس کو فری کروانے کے لیے ایم ایس کے پاس چلا جاتا تھا. تو اس ٹائم 2011 کی بات ہے کہ پھر اس کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا. انگلینڈ میں اپنی پوسٹ گریجویشن مکمل کرنے کے بعد، جو کہ بالکل ایکسٹریم رائٹ سائڈ پہ تصویر ہے، میں یہ 2 اگست 2017 کی بات ہے کہ اپنے ملک میں واپس آیا. اس ٹائم پہ اس سوچ سے واپس آیا تھا کہ نہیں، میں اپنے ملک میں واپس جاؤں گا اور اپنے ملک میں کچھ بڑا کام کرنا چاہوں گا. یہ ایک سوچ لے کے محض، جس کے اس ٹائم پہ میرے ذہن میں کوئی پلان نہیں تھا، کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں تھی، کوئی ایگزیکٹ روڈ میپ نہیں تھا، بس ایک سوچ لے کے اور یہ بلیو رکھتے ہوئے کہ یہ کچھ کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک کے لیے، تاکہ ایک آپ کو اس دنیا میں ایک رہتے پاکستان تک ایک اچھے نام سے یاد رکھا جا سکے کہ آپ نے یہ کوئی اچھا کام کیا. انفارچونیٹلی جیسے انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ یو کانٹ ریچ یور ڈیسٹنی انٹل یو فیل سکسیزفلی. جب تک یہ بہت بڑا کام ہے، جس نے زندگی کے دن رات لینے ہیں، جس نے زندگی کا ایک پورا ٹائم ایک کمٹمنٹ مانگتا ہے. لیکن یہ بڑا کام میں نے دیکھا ہے، جیسے کہ میں نے تاریخ بھی پڑھی، کہ بڑا کام کبھی بھی تاریخ میں ممکن نہیں ہوا جب تک وہ انسان کوئی کسی تکلیف سے نہیں گزرا. کیونکہ بڑے کام کرنے کے لیے بہت کم ہے کہ ہم ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوں، اچانک کپ آف کافی پہ پلان بن گیا. اور نہیں، یہ 29 مئی 2020 کی پکچر ہے کووڈ کے فرسٹ آغاز میں، کہ اچانک فرسٹ ویو میں ہی میرے والد صاحب کووڈ کا شکار ہو گئے اور لاہور میں ایک سب سے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے 5 دن. وہی اسی ٹائم پہ ہم نے سب کچھ ان کے لیے جو بھی اویلیبل ٹریٹمنٹ تھی باہر سے، کراچی سے منگوائیں، سب کچھ دیا. لیکن وہ انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ کو منظور کہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. میں نے وہاں دیکھا کہ ایک دنیا کی سب چیزیں میں کر بیٹھا. ہمارے ایک بورڈ آف ڈاکٹرز نے اس کو اہتمام کیا، باہر سے ڈاکٹرز دیکھتے تھے، پاکستان کے ڈاکٹرز دیکھتے تھے، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا. اس پین کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں اب جس سوچ سے واپس آیا تھا 2017 میں، اب میں اس پین نے جو مجھے یہ قدرتی طور پہ ملی ہے، میں اب اس نام سے اس ملک کو وہ سہولت دینا چاہوں گا جو کہ میں نے باہر کے ممالک میں دیکھا، جو کہ اپنی ٹریننگ میں انگلینڈ میں دیکھا، کہ اس ہسپتال میں اگر اس شہر کا میئر بھی علاج کروانے آتا ہے، یا اس شہر کا کوئی شاپ کیپر یا کوئی گیٹ کیپر بھی علاج کرواتا ہے، تو ہسپتال میں نہیں پتہ ہوتا کون علاج کروا رہا ہے. ہسپتال کا کمرہ ایک جیسا ہوتا ہے، ان کو کھانا ایک جیسا ملتا ہے، اور ایک ہی جیسی اسپیس میں علاج کرواتے ہیں. تو اس سوچ سے پھر آگے بڑھا، اور یہ اس پین کے بعد بیسکلی یہ سوچ ذہن میں آئی. پھر اس کے بعد یہ ٹرسٹ جو ہے 24 مارچ 2022 کو رجسٹر ہوا. میں ایک بلیو تھا، جس بلیو سے میں شروع ہوا، جس میں پہلے دن کمرے میں اکیلا بندہ تھا. وہ بلیو یہ تھا کہ اللہ، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اس ملک میں ایسے انسٹیٹیوٹ انشاءاللہ تعالیٰ گفٹ کروں گا جہاں امیر اور عام آدمی علاج ایک جگہ کروائیں گے. ان کہ اللہ، میں آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں گا. اس کی مثال، بڑے کاموں میں آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہزار لاکھوں پھر کروڑوں دیتا ہوا آزماتا ہے. جب ٹرسٹ رجسٹر نہیں ہوا، میں گجرانوالہ کی تمام بار سے ملا. میرے والد صاحب لائر تھے، گجرانوالہ میں نہیں معلوم تھا کسی کو کیسے رجسٹر ہونا ہے. لاہور میں تمام احباب سے ملا، اس ٹائم پہ فیٹف کی ریڈ لسٹ میں تھا پاکستان. میں کافی لوگوں سے ملا، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ رجسٹر کیسے ہوگا. بڑی ہنٹنگ کے بعد ایک شخص ملے، انہوں نے کہا میں آپ کو گائیڈ کروں گا کیسے رجسٹر ہوتا ہے. فائل لے گئے. ان شارٹ 4 ہفتے بعد میں نے انہیں کال کی. میں نے کہا مسٹر ویئر وی آر اسٹینڈنگ، ہم کہاں پہ پہنچے ہیں رجسٹریشن کے معاملات میں. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ڈاکٹر صاحب کل آفس میں ملنا
چاہتا ہوں. وہ آفس میں شام کو آ کے ملے تو فائل انہوں نے میرے سامنے رکھی, تو مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بتائیں. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جتنی جلدی آپ کو اس ٹرسٹ کو رجسٹر کروانے میں ہے اتنی جلدی یہ رجسٹر نہیں ہوگا. آپ بلیو کیجیے گا اس ٹائم پہ انسان ہوں, تھوڑا سا ہو جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے کہ میں نے 2 ضلع جو ہے کوشش کرتا رہا, اس کے بعد ایک شخص ملا. میں نے کہا بھائی کیوں, آخر وجہ کیا ہے؟ کہتے ڈاکٹر صاحب اس میں 14 محکمے انوالوڈ ہیں اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں محکمے کیسے کام کرتے ہیں. اس نے رشوت کا لفظ یوز کیا. آپ بلیو کیجیے گا, میں مثال اللہ تعالیٰ کی مدد کی ایکچولی سنانے جا رہا ہوں کہ جب آپ فرم بلیو کرتے ہیں. میں نے کہا مسٹر, میں نے 5 منٹ سوچا اور پھر وہی بات کہ بڑا کام کرنے کے لیے زیادہ نہیں سوچنا پڑتا, اور جیسے آپ نے ایک چٹان سے چھلانگ لگائی, میں نے 5 منٹ سوچا اور میں نے اس سے بالکل اپنا فیصلہ اسے اظہار خیال کر دیا. میں کہا مسٹر دا وے یو وانٹ ٹو گیٹ دس سروسز آئی ڈونٹ نیڈ یور سروس. میں کہا میں جس نیت سے بنانا چاہتا ہوں اس میں 1 روپیہ بھی ٹکا بھی اس میں ایسا غلط نہیں ڈالوں گا. میں نے فائل واپس لے لی اور آگے مجھے نہیں پتا تھا کیسے رجسٹر ہوگا, صرف ایک بلیف تھا, یا اللہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے آپ پاسبان ہیں اس کے. آپ یقین کیجیے گا اللہ تعالیٰ نے اس دن ہاتھ پکڑا اور 3 ماہ میں یہ سرور شہادہ ٹرسٹ صرف پاکستانی 10,000 روپے میں رجسٹر ہوا, وہ بھی سرکاری فیس ادا کی. دس از دا وے اللہ ہیلپس یو وین یو بلیو آن ہم, وین یو بلیو ان ہم. تو یہ 3 ماہ میں الحمدللہ اس کی رجسٹریشن مکمل ہوئی. یہ اس کے تمام رجسٹریشن پیپرز ہیں. پنجاب چیریٹی کمیشن, پاکستان سینٹر آف فلنتھراپی, FBR میں ایز اے نان پروفٹ آرگنائزیشن, جو اس کے آئین میں بھی لکھا ہے. ہمارے سینئر وائس چیئرمین جسٹس صاحب اور میاں عصمت اللہ صاحب بیٹھے ہیں, آئین میں بھی لکھا ہے کہ یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہوگی. اس کا 1 روپیہ جو بھی اس کو پروفٹ کی مد میں ملے گا وہ اس کو بڑا کرنے میں اور مریض کے فلاح و بہبود میں جو ہے شامل ہوگا. ہمارا اگر ہر چیز کی مثال پریزیڈنٹ سے دی گئی ہے کہ اس کی یہاں پہ چائے کا کپ بھی, پانی کا گلاس بھی الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ اس کی کچھ کانسٹیٹیوشن کی اہم چیزیں تھیں. آگے میں پاکستان کی صورتحال بتاتا ہوں. ٹرسٹ رجسٹر ہو گیا. پاکستان میں ہم 811 ٹوٹل انٹرنیشنل کارڈیالوجسٹ ہیں, جو کہ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنیشنل کارڈیالوجی کی ویب سائٹ پہ اویلیبل بھی ہے. میں پاکستان کے تمام دل کے ہسپتالوں میں گیا ہوں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پاپولیشن برڈن بہت زیادہ ہے, لیکن میں نے پھر بھی ایک کمی دیکھی. وہ کمی کیا دیکھی کہ ہسپتال کے گیٹ سے داخل ہونے کے بعد علاج کے بیڈ تک عام آدمی کا راستہ الگ تھا, امیر آدمی کا راستہ الگ تھا. عام آدمی ایک بیڈ پہ 2 مریض ہیں اگر گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے, اگر پرائیویٹ ہاسپٹل بھی علاج کر رہا ہے تو اس کے لیے وارڈ بنا دی جاتی ہے بیسمنٹ میں یا کسی بھی فلور پہ, اور 8-10 بیڈ کا وارڈ ہوتا ہے, اس میں عام آدمی لیٹ جاتا ہے, امیر آدمی پھر بھی ایک بیڈ پہ لیٹتا ہے. تو سرور شہادہ ٹرسٹ نے یہ ویژن جو ہے پروڈیوس کیا کہ ایسا انسٹیٹیوٹ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی مہربانی سے بنے گا جس میں صرف 2 بیڈ کے کمرے بنیں گے. اسی کمرے میں اس ملک کا عام آدمی علاج کرائے گا, اسی کمرے میں امیر آدمی علاج کرائے گا. یہ کچھ میں ڈیزیز برڈن آپ کو بتانا چاہوں گا. پاکستان میں دل کے امراض کا جو وزن ہے اس ٹائم پہ اموات کی سب سے بڑی شرح وہ بنتی ہے. تقریباً 32%, 100 میں سے 32 اموات دل کے امراض کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور ہر گھنٹے میں تقریباً 45 سے 50 اموات دل کے امراض کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور ان 50 لوگوں میں جو ہر گھنٹے میں زندگی کی بازی ہار رہے ہیں, 30 سے 35 جو لوگ ہیں وہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور عام آدمی کی بیماری بن گئی ہے. 1960-70 میں کہا جاتا تھا, ہمارے سینئرز بتاتے تھے کہ امیر آدمی کی بیماری کہا جاتا تھا. اب یہ عام آدمی اور غریب آدمی کی بیماری بنتی جا رہی ہے. اور یہ پاپولیشن برڈن جو اس کا ڈیزیز برڈن ہے وہ ایک دن میں تقریباً 1000 کے قریب اموات پاکستان میں دل کے مرض کی وجہ سے ہو رہی ہیں. کووڈ میں 150 کے قریب گئی تھیں, ہم بڑے آئی برو ریزنگ رسپانس تھا, لیکن یہ ایک ینگ ڈیتھس, اور پھر اس میں اس کا تقریباً 50 سے 60% حصہ وہ ہے جو 50 آدمی گھنٹے میں جا رہے ہیں وہ ینگ ہیں, 30-35 ارلیئر دین 60 ایئرس. تو یہ کچھ ڈیزیز برڈن ہے. اب جو نیکسٹ سلائیڈ ہے یہ ایک ریسرچ ہے جو کہ لینسٹ میں پبلش ہوئی. اس میں بتایا گیا کہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2020 میں ایکچولی پبلش ہوئی تھی کہ پاپولیشن جو برڈن ہے, ڈیزیز برڈن ہے دل کے امراض کی وجہ سے جان جانے کا, وہ تقریباً 16 سے 17% تھا آپ کے 2020 میں. لیکن اس کو کہا گیا کہ 2025 میں یہ 25 سے 30% تک چلا جائے گا, جو کہ آج ویل اسٹیبلش اراؤنڈ 32% تک کانسٹیٹیوٹ کر رہا ہے ٹوٹل ڈیتھس ان پاکستان. اب آگے سہولیات پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں دل کے اسپیشلسٹ اور دل کا ایک اسپیشلائزڈ بیڈ جسے CCU کا بیڈ کہا جاتا ہے وہ کتنے پاپولیشن پہ ایک بیڈ فال کرتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 811 کلاسیفائڈ انٹرنیشنل کارڈیالوجسٹ ہیں پاکستان میں. تقریباً 3.5 لاکھ کی آبادی پہ ایک انٹرنیشنل کارڈیالوجسٹ فال کرتا ہے پاکستان میں. امریکہ میں یہی فگر جو ہے تقریباً 1 لاکھ سے کم پہ فال کرتی ہے, 50,000 سے لے کے 1 لاکھ. پاکستان میں 3.5 لاکھ سے, اور یہی اگر بات میں گجرانوالہ کی کر لوں, گجرانوالہ میں یہ فگر آپ اس کو 6 لاکھ کی آبادی پہ ایک انٹرنیشنل کارڈیالوجسٹ ہے. اگر میں بیڈ کی بات کر لوں, ICU یا CCU بیڈ جو ایک اسپیشلائزڈ بیڈ ہوتا ہے, یہ تقریباً 1 ملین کی آبادی پہ ایک بیڈ فال کرتا ہے پاکستانی پاپولیشن کو.
گوجرانوالہ میں اگر بات کی جائے یہ 1 ملین سے بھی زیادہ آبادی پہ ایک اسپیشلسٹ بیڈ فال کرتا ہے، لیکن اگر یہ پاپولیشن پہ ڈاکٹر پاپولیشن بیڈ برڈن یہ ہے، اس سے کون سفر کر رہا ہے؟ اس سے وہ سفر کر رہا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس سفارش نہیں ہے، وہ آدمی سفر کر رہا ہے، وہ اس کا مین افیکٹیز ہے ہمارے ملک میں. تو یہ کچھ یہ ایک 2017 میں پبلش ہوئی تھی پیشنٹ ٹو بیڈ ریشو، جرنل بیڈ ریشو کے بارے میں ایک ریسرچ، جس میں ہائیسٹ اسکور آئی تھنک 2007 میں بتایا گیا تھا کہ 1.7 تک گیا تھا، 1.3 تک، 0.6 پر 1000 کی ریشو ہے کہ 1000 پہ ایک بیڈ بھی نہیں فال کرتا، وہ بھی 0.6 کی ریشو ہے جو کہ 1000 پر پاپولیشن پہ ہے. اور ہمارے ہاں وہی جیسے میں نے کہا کہ وارڈز ہیں وہاں پہ میں خود پہلے اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم ہنس کے بھی نہیں بات کر سکتے. ڈاکٹرز جو ہے پیشنٹ کے ساتھ اتنا پیشنٹ لوڈ ہے، اتنے مریضوں کا وزن ہے کہ پھر وہ ایکویلٹی نہیں ہے. ایک بیڈ کے کمرے والے کو دیکھنے کا طریقہ الگ ہے، وارڈ میں دیکھنے والے کو طریقہ الگ ہے. تو یہ ہے ایک ڈفرینس جس کو سرور شاہدہ ٹرسٹ نے ویژن کیا. میں کیوں انسپائر ہوا، یہ آخر ذہن میں خیال کیوں آیا کہ 2 بیڈ کے کمرے ہوں اور دونوں ایک ہی جگہ لیٹیں؟ میں نماز میں دیکھتے ہیں کہ آپ اور ہم سب برابر ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. پھر میں ہر جمعے کو جب دعا کے لیے جاتا تھا اپنے ابھی بھی جو والد صاحب کے پاس جاتا ہوں، وہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ سب برابر لیٹے ہیں. وہاں بیٹھ کے اس جو آخری آرام گاہ ہے ان کی، میں نے وہاں بیٹھ کے سوچا ایک دن، کیونکہ وہاں پہ ایک لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کے میں نے سوچا کہ پھر یہ ڈسپیرٹی دل کے علاج میں کیوں؟ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی، سرور شاہدہ ٹرسٹ کی ٹیم کو پھر اس کا حصہ بنایا کہ اس ملک میں عام اور امیر آدمی کا دل کا ایک جگہ ایک جیسا علاج ممکن ہو، اور جس کے لیے سب ٹیم نے ماشاءاللہ کوشش سٹارٹ کی. اچھا، سوچ آ گئی، رجسٹر ہو گیا. اب کوئی جادو تو ہونا نہیں تھا، 5.5 ارب کا پروجیکٹ ہے، ٹیم بنتی گئی، کیسے آگے چلتا؟ میں ایک پاکستان کے بزرگ کے پاس گیا، بہت بڑا نام ہمارے ملک کا، بین الاقوامی طور پہ جانا جاتا ہے انہیں. میں نے کہا حضرت رجسٹر ہو گیا، اب اس کو 5.5 ارب روپیہ چاہیے، میں کیسے نکلوں، کہاں سے شروعات کروں؟ انہوں نے مجھے کہا آپ اس ملک کے عام آدمی کے پاس چلے جاؤ. میں نے کیا کام شروع کیا، اس ملک کے چوک میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، دیہاتوں میں ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، ڈاکٹر سلمان یہاں موجود ہیں، پریزنٹ ہیں، وہاں پہ کرسی ٹیبل لگا کے کلینکس کرنا شروع کر دیے. وہاں پہ اعلانات کرواتے تھے ایک دن پہلے کہ سرور شاہدہ ٹرسٹ اگلے دن آ کے یہاں پہ کلینک کرے گا. وہاں پہ تقریباً 100 سے 200 مریض آ جاتے تھے، ان کا شوگر، ان کا بلڈ پریشر، ان کا کولیسٹرول لیولز، اور ان کا پھر کارڈیو ویسکولر کنسلٹنسی، ان کو میڈیکیشن، اور پھر وہیں سے مریض بک کر کے اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی سرجریز جو کہ 100+ چلی گئی ہیں، اور میڈیکل کیمپس جو ہیں 200+ چلے گئے ہیں. ایسے کام شروع کیا میں نے، ایسے گروتھ بڑھتی گئی، اور پھر اللہ کے بڑے بڑے لوگ اٹیچ ہوتے گئے، کیونکہ جادو نہیں ہونا تھا، نکلنا بھی تھا. کیسے نکلنا تھا؟ ایسے میں نے، یہ بازاروں کی پکچر ہے سینٹر میں، یہ پھر اب میڈیکل کلینکس جو ہیں سرور شاہدہ ٹرسٹ کی لینڈ سائٹ پہ شروع کر دیا ہے. ہمارے پاس ابھی 5.5 ارب نہیں ہے، لیکن سوچ تو تھی کہ عام آدمی فیض یاب ہو. وہاں پہ سرور شاہدہ ٹرسٹ کی لینڈ سائٹ آپ نے دیکھی ہے، وہاں پہ ٹینٹ لگاتے ہیں، گرمی کے 45 ڈگری سینٹی گریڈ میں بھی، سردی کے 10 ڈگری سینٹی گریڈ میں بھی وہ ٹینٹ لگا کے بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. ہم نے بلڈنگ بننے کا انتظار نہیں کیا، وہاں پہ بیٹھ گئے اور اس کا الحمدللہ آغاز کر دیا، اور جس کی تقریباً تعداد 10,000 سے زائد مریض الحمدللہ ابھی تک فیض یاب ہو چکے ہیں. پھر دوسرا اہم کام، اویئرنیس پروگرامز کرنا شروع کیے. پاکستان کے مختلف شہروں میں چلا گیا، بازاروں میں چلا گیا بروشر لے کے. یہ میری گاڑی میں ابھی بھی ایک کارٹون باکس پڑا ہوا ہے جو کہ لوور پکچر میں نظر آ رہا ہوگا. بازاروں سے جو ہے اس کی ڈونیشن اکٹھا کرنا شروع کر دی، شہروں میں گیا، سیمینارز کیے. اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کی ٹیم بڑھتی گئی، جڑتی گئی. سرور شاہدہ ٹرسٹ 200 سے زیادہ واک ان کلینکس کر چکا ہے، 10,000 سے زیادہ مریضوں کو الحمدللہ تمام واک ان کلینکس میں دیکھا جا چکا ہے. ہمارے پاس ابھی یہاں پہ ایک مریض بھی موجود ہیں، وہاں پہ جو مریض آئے جن کو اینجیوگرافی کی ضرورت تھی، ان کو اینجیوگرافی کے لیے بک کیا ہے. جہاں پہ ہم ابھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور اس میں سے الحمدللہ 100+ اینجیوگرافیز، اس میں 60+ اراؤنڈ کی اینجیوپلاسٹیز اور 15 اراؤنڈ کی کارڈک بائی پاس سرجریز ابھی تک فیسیلیٹیٹ کی جا چکی ہیں. اور کسی سے پیسہ نہیں پوچھا گیا، اور نہ کسی کو کہا گیا کہ آپ کا فری علاج ہو رہا ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ فری علاج کرنے کے لیے میں کون ہوتا ہوں، یہ تو ہم سب ٹیم کو سرور شاہدہ ٹرسٹ نے آج چنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنا بڑا کام جو ہے ہم سب سے لے رہا ہے. یہ تھا وی این سرور شاہدہ ٹرسٹ
باہر سے میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں ایسا بنانا چاہتا ہوں جیسے باہر کے ملک میں بلڈنگز دیکھیں. اس کی آؤٹ لک ڈیفائن کی. دا ایکسٹریم ریڈ آؤٹر جو کیپ ہے ایمرجنسی بلاک ہے, بیک سائڈ پہ اس کا 8-9 اسٹوری بلڈنگ ہے جو کہ انڈور اور سب چیزیں وہاں پہ ہوں گی. ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, مسجد ہے اور ڈاکٹرس کے لیے رہائشی بلاک ہے. اللہ کی مثال ایک اور سنانا چاہوں گا. یہاں پہ میں نے اس کا آرکیٹیکٹ میپ جو ہے بننے کے لیے ریکویسٹ کی, ہنٹنگ شروع کی. ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل کے آرکیٹیکٹ ڈیزائنر نے کہا کہ میں 400 روپیہ پر اسکوائر فٹ لوں گا. آرکیٹیکٹ میپ 5 لاکھ اسکوائر فٹ کی کنسٹرکشن ہے. یہی بات کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا اس پہ بلیو رکھیں. ہنٹنگ کرتا رہا, کوئی نہیں ملا. 200 اسکوائر فٹ پہ ملا 10 کروڑ, 400 روپے ملا 20 کروڑ روپیہ بنتا تھا. میں نے کہا بھائی ہم تو عام آدمی کا میلا نوٹ اکٹھا کر رہا ہوں, ابھی تو 20 کروڑ سرور شہر ٹرسٹ کے پاس نہیں ہے. ہنٹنگ کرتا رہا, ایک شخص ملا آفس میں بیٹھے, یہ ساری بات میں نے ان سے کی. وہ ہمارے ممبر بھی ہیں, مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی ساری بات سن لی ہے, مجھے 2 دن کا ٹائم دیں, میں اپنی ٹیم کے پاس جاتا ہوں اور میں آپ سے 2 دن بعد آپ سے بات کروں گا کہ ہم یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اگر کر پائیں گے تو کتنے پیسے لیں گے. میں منگل کو لاہور آ گیا. لاہور شام 5 بجے مجھے میسیج آتا ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کال کی. اس اللہ کے نیک بندے کا نام دانش ہے, ہمارے آرکیٹیکٹ ایڈوائزر ہیں. ان کا ڈاکٹر صاحب سرور شہر ٹرسٹ کی بات ہمارے دل پہ اثر کی ہے. ہم سرور شہر ٹرسٹ کا آرکیٹیکٹ میپ صرف پاکستانی 1 روپیہ اسکوائر فٹ پہ بنا کے دیں گے. اور انہوں نے بنا کے دیا. 5 لاکھ روپیہ صرف لگا. انہوں نے آرکیٹیکٹ میپ ہمارے ابھی جوائن کریں گے آنریبل سینئر بی او ڈی پروفیسر محمود شوکت صاحب آرکیٹیکٹ کمیٹی کے انچارج ہیں. وہ میپ الحمدللہ انیشیل اپروو ہو چکا ہے. 8 اسٹوری بلڈنگ ہے جس میں فردر اس کی ڈیٹیل ان شاء اللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. یہ ہے بیسک ویژن کہ 2 بیڈ کے اسٹرکچر پہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں کمرے بنیں گے تاکہ دیکھیں اس کی پہلی پریزیڈنٹ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں وہ تشریف لائے. ہم سب ماشاء اللہ یہاں بیٹھے ہیں. میں انسان اللہ تعالیٰ ایک دفعہ آپ کو نوازتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے بھی شاید پار چلے جاتے ہیں. میں سب سے بات کرتا ہوں کہ سرور شہر ٹرسٹ کا اور میرا خواب دن وہ ہے, منزل وہ ہے کہ میں اس منزل اس کمرے کے دروازے کی جو انٹری ہوتی ہے نا, ہم دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور میں دیکھوں گا 2 بیڈ لگے ہوئے ہیں اور اس 2 بیڈ پہ 2 آدمی لیٹے ہیں. مجھے بھی نہیں پتا ہوگا اس میں 2 کون لیٹے ہوئے ہیں. اور اس میں عام ایک بیڈ پہ اس ملک کا چھابڑی والا ریڑھی والا ہوگا اور اس میں ایک بیڈ پہ دوسرا ہوگا. یہ ہے وہ کمرہ دیکھنا جہاں عام آدمی بھی اس کے ساتھ لیٹ کے علاج کروائے گا اور نہیں پتا ہوگا اس میں کون ہے. وہ بلیو ہی نہیں کر سکتا کہ پرائیویٹ ہسپتال کی پارکنگ میں گاڑی بھی کھڑی کر سکے. اٹس سو مچ ایکسپینسو. تو دل کا علاج وہ بین الاقوامی ریسرچ کے مطابق $57 بیسک چیک اپ اور انویسٹیگیشنز پہ لگتا ہے. آگے اینجیوگرافی اسٹینٹ تو لاکھوں میں چلا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اس عام آدمی کے لیے بھی وہ کمرے میں ایک جگہ رکھنا ہے جہاں بیڈ پہ دوسرا انسان ایک لیٹے گا اس ملک کا. یہ تھی اہم چیز. پھر دیکھیں سب سے اہم بات میں اکثر پبلک میں کہتا ہوں کہ آپ نے 2 سوالات ضرور کرنے ہیں کہ ڈاکٹر شعیب سرور ہاشمی نے پہلے کیا کیا اور ڈاکٹر شعیب سرور ہاشمی جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے اس کو بنانے میں. ہمارے کانسٹیٹیوشن کی میں دوبارہ مثال دوں گا. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے روح رواں جسٹس فاروق عرفان خان صاحب, میاں عصمت اللہ صاحب, کانسٹیٹیوشن میں مینشن ہے کہ اس ادارے کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کا اس 7 ایکڑ اراضی میں آفس بھی نہیں کھلے گا. کیوں؟ کنفلکٹ آف انٹرسٹ بچنے کے لیے کہ کہیں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ آئے. میں بھی امی جان میری یہاں بیٹھی ہیں, والدہ صاحبہ ہارٹ پیشنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مخلص انسان اور پیور انسان بلا کب ہوتا ہے؟ جب وہ اکیلا ہوتا ہے, جب وہ اکیلے میں بات کرتا ہے, اسے صرف اللہ سن رہا ہوتا ہے. میں امی جان کو اکثر کہتا ہوں کہ امی جان آپ کو تو نہیں لائن میں کھڑا ہوگا, میں آپ کے لیے لائن میں کھڑا ہو جاؤں گا کیونکہ یہاں پہ جو بھی علاج ہوگا وہ ایک پیور پالیسی پہ چلے گا اور میں نے خود لائن میں کھڑے ہو کے پیسے دے کے سروس لینی ہے. تو یہ ہم اکثر اکیلے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں پہلا 1 ایکڑ یہ بتانے والی بات نہیں, لیکن مثال کے طور پہ صرف یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ پہلا 1 ایکڑ اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کی طرف سے ڈونیٹ کرایا. 1.5 ایکڑ سرور شہر ٹرسٹ نے خود خریدا اور پھر اس میں پہلی اینٹ لگانے کے لیے 10 اگست 2023 کو جو ہے اس کی سیریمنی ہوئی. دوسری اہم چیز میرے لیے ہمارے آفس کی CCTV فوٹیج پریزنٹ ہیں. ہمارا اسٹاف یہاں بیٹھا ہے. اس آفس میں اگر کوئی ڈیلیگیٹس آ کے وزٹ کرتے ہیں اور چائے کی پیالی میں بھی پی لیتا ہوں کیونکہ میں انکار نہیں کر سکتا, اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں بلیو کیجیے گا اٹھتے ہوئے چائے کی پیالی کے بھی پیسے میں دے کے واپس جاتا ہوں کہ وہ بھی مجھے الاؤڈ نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں. تو دس از دا وے کہ میں نے پہلے اپنے آپ کو مثال بنا ہے. اس ملک میں بلڈنگز بنانا آسان ہے لیکن سب سے زیادہ مشکل ہے سسٹم بنانا. لیکن سسٹم بنانا بھی سب سے آسان ہو جاتا ہے جب آپ اسے اپنے جسم پہ پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ آسان ہو جاتا ہے بننا. یہ ہے بیسکلی ہمارا جو فل پروجیکٹ ہے اس کا فیز ہے OPD بلاک جس کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اس کے لیے 15 کروڑ کی ایک لاگت کی ضرورت ہے. زمین تقریباً 18 کنال میں سے جو ہے 2 کنال وقف کر دی گئی ہے اور ہمارے وہ بھی خوبصورت ایک بات بتاؤں گا آپ کو آگے جا کے اللہ کی مدد کی ایک اور مثال. فیز بھی انڈور ایمرجنسی سروسز کو ان شاء اللہ تعالیٰ پلان کرنا ہے جس کو 2028 کا ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہے. فیز سی 200 بیڈ کی مکمل جو ہے کنسٹرکشن ہے اور اس کو 2029 کا ٹائم فریم دیا گیا ہمارے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے. فیز
ٹیم ہے, اس میں پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ ہے, کارڈیولوجی, انٹرونشنل کارڈیولوجی, کارڈک سروسز, کارڈک ایمرجنسیز. اور سب سے امپورٹنٹ دیکھیں, سوچنے میں کبھی کمی نہ کریں, محنت کریں اس سوچ پہ. پھر میں اس پہ سرور شہر ٹرسٹ کی ایک ویژن ہے کہ اس میں ہم ایک انٹرنیشنل ریکگنیشنس کے بعد, اس میں پاکستان کی پہلی جو ایک امریکن کالج آف کارڈیولوجی, یورپین سوسائٹی آف کارڈیولوجی کے رجسٹریشنس کے بعد ہم اس میں پاکستان کی پہلی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کانفرنس پاکستان میں انشاءاللہ کنڈکٹ کریں گے. جیسے آپ یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں آج سب, انشاءاللہ وہ بھی دن آئے گا کہ پاکستان کی پہلی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کانفرنس بھی سرور شہر ٹرسٹ انشاءاللہ تعالیٰ کنڈکٹ کرے گا. آج رننگ پلان, اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ چلے گا کیسے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, صرف ایک بلیو ہے میرے ذہن میں کہ اللہ اور اپنے درمیان وعدے میں ہوا بھی نہیں گزرنے دیں. آپ اس کو اتنا مضبوط رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود بناتا جائے گا. پہلی تو بات, اپنے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس میں اسٹرانگ رہیں, اللہ تعالیٰ یہ خود بناتا جائے گا, جو آج تک کی یہ مثال ہے. اور پھر اس کی ہاف اسٹرینتھ جو ہے پیڈ ہوگی, 100 بیڈ پیڈ ہوگا, 100 بیڈ چیریٹی کا ہوگا, جو کہ چیریٹی کا لفظ ہم یوز کر رہے ہیں, وہاں پہ یوز نہیں کیا جا سکتا. وہ 20% آف دا ٹوٹل سپورٹ کو انشاء اللہ تعالیٰ کانسٹیٹیوٹ کرے گی. ڈونیشنز اینڈ چیریٹیز جو بین الاقوامی طور پہ سرور شہر ٹرسٹ اپروو ہو چکا ہے, وہ 50 to 60% اس کا جو ہے کانسٹیٹیوٹ کرے گا. اس کی لیبارٹریز, سینٹرل لیبارٹریز, اس کی پیریفرل لیبارٹریز پورے ملک میں بنائی جائیں گی. اس سے جتنی انکم آئے گی وہ اس کو سپورٹ کرے گی ڈیفینیٹلی. پھر اس کے ساتھ نرسنگ اینڈ میڈیکل کالج کا پلان ہے, اس سے جو کچھ حاصل ہوگا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بڑھانے میں اور اس کو چلانے میں اس کو سپورٹ کرے گا. پھر دیکھیں, ٹیم بنتی گئی. اکیلا تو میں نہیں کچھ کر سکتا تھا, دیوار ایک اینٹ سے بھی نہیں بنتی. دیوار بنانے کے لیے آپ کو بڑے جو ذہن ہیں, جنہوں نے اس ملک میں نظام چلایا ہے, جنہوں نے اس ملک میں اچھا نام کمایا ہے, ایسے ہی ریکویسٹ کرتا رہا, ملتا رہا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کی, اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے لوگوں کی ٹیم بناتے گئے. جسٹس فاروق عرفان خان صاحب ہمارے سینئر وائس چیئرمین ہیں, ہمارے درمیان موجود ہیں. جنرل اظہر کیانی صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہیں, انگلینڈ میں ہیں, ایک ESC چل رہی ہے, اس وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے. پروفیسر محمود شوکت صاحب ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں. ڈاکٹر سعید الہی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں. وسیع شاہ صاحب ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں, امریکہ میں ہیں, ہی از آن وے بیک ٹو پاکستان. ابھی آج بلکہ ان کی فلائٹ تھی, اس وجہ سے وہ جوائن نہیں کر سکے. پھر یہ بورڈ ٹرسٹیز اور بورڈ ممبرس کی ٹیم بنتی گئی. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب, میاں عصمت اللہ صاحب ہمارے آئین بنانے میں بڑا کردار ہے. اویس افضل صاحب بورڈ ٹرسٹی ہیں. ڈاکٹر سلمان صاحب ڈاکٹرس فورم کے انچارج ہیں جو کیمپس کرتے ہیں. عمران اختر صاحب ہمارے سیکرٹری پبلیکیشنز ہیں جو کہ میڈیا کو دیکھتے ہیں. میڈم اسما انور, دا گریٹ لیڈی, سرور شہر ٹرسٹ, بہت کام کرتی ہیں. یہ ایسے ہی اللہ کی راہ میں ملتے گئے. نہیں, اس میں سے کوئی بھی شخص, کچھ کے علاوہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ ہمیں ایک دوسرے کو جانتے تھے. ایسی آفس میں بیٹھے اللہ کی راہ میں چلتے رہے اور ایسے اللہ تعالیٰ ملاتا گیا. زاہد مجید صاحب ہمارے بورڈ ممبر ہیں لاہور سے, ہمارے بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ممبر, ہمارے سینئر بھی ہیں. بیرسٹر گل نواز صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. بیرسٹر گل نواز صاحب انگلینڈ سے اسپیشل اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. اس پروگرام آپ کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اس پروگرام میں. آغا نبیل صاحب ہمارے میڈیا ایڈوائزر ہیں. میاں نعیم جاوید صاحب پریزیڈنٹ ہیں ہمارے درمیان, سیالکوٹ سے ہمارے بورڈ ممبر ہیں. اور میاں محمد افضل صاحب ہمارے بورڈ ممبر ہیں اور زمین کے لینے دینے کے معاملات کو میاں افضل صاحب لک آفٹر کرتے ہیں. اس میں سے کوئی بھی شخص, کچھ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے, رشتہ دار نہیں ہے, سب وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں ملتے گئے. ہمارے سیکورٹی ایڈوائزرس سیف اللہ اعجاز صاحب پروجیکٹ ڈیولپمنٹ انچارج ہیں OPD کے, جس کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اویس ملک صاحب, ثاقب رشید صاحب اور دانش احسن صاحب, جن کو میں نے آپ کو گزارش کی کہ 1 روپیہ اسکوائر فٹ پہ انہوں نے جو ہے پلان کیا. دس از دا OPD بلاک جو کہ 18-19 کنال میں سے 2 کنال ایلوکیٹ کی گئی ہے, جس کا آرکیٹیکٹ ڈیزائن, سیول ڈیزائن سب کچھ بن چکا ہے. اور یہ بھی ایک اللہ کے بندے نے ڈونیٹ کیا, جو کہ پچھلی پکچر میں سیف اللہ اعجاز صاحب ہے. انہوں نے تمام اس کا OPD ڈیزائن جو ہے بنا کے دی ہے ایز اے ڈونیشن. وہاں 1 روپیہ بھی نہیں لیا گیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کی مثال. انہوں نے تمام چیزیں اس کی فری آف کاسٹ ڈونیشن کے طور پہ تیار کر کے دی ہیں اور اس کا تمام ورک سٹارٹ ہو گیا. یہ ہماری پرپوزڈ لینڈ ہے جس میں ہاسپٹل 200 بیڈ کی بلڈنگ کھڑی ہوگی. یہ اس کے پیچھے مزید ہمیں زمین چاہیے جس میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ, مسجد اور ریزیڈینشیل بلاکس ہے. ہاسپٹل پرپوز بلڈنگ یہ ہے. ویسٹ سائڈ پہ ہاسپٹل پرپوز بلڈنگ کے یہ 2 کنال کا رقبہ تھا جو کہ یلو میں نظر آ رہا ہے. یہاں پہ فیز A OPD بلاک بننے جا رہا ہے. یہ جو پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ GT روڈ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اگر ایسٹ سے ویسٹ کی طرف آئیں اس پکچر کے مطابق, سوری ناٹ فرام دس روم, اگر فرام ایسٹ ٹو ویسٹ, فرام رائٹ ٹو لیفٹ آف دس پکچر اگر ہم چلیں تو اس سائڈ پہ GT روڈ ہے, 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس سائڈ سے. یہ جو پوائنٹ ہے GT روڈ کا اور 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اس سے گجرات شہر جو ہے
وہ تقریباً 40 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. سیالکوٹ شہر 50 سے 55 منٹ کی ڈرائیو ہے, اور گجرانوالہ ڈاؤن ٹاؤن 15 منٹ کی ڈرائیو ہے. اور یہ گجرانوالہ ڈویژن جو ہے یہ تقریباً 1 کروڑ آبادی کا شہر ہے, اور اس 1 کروڑ آبادی کے شہر میں صرف 150 بیڈ کا ایک پبلک سیٹ اپ کا ہاسپٹل کام کر رہا ہے, جس میں ایک ایک بیڈ پہ کتنے لوگ ہیں, اور جس میں وہ جو ایک انیکویلٹی کا جو میں نے اسٹرکچر پیش کیا وہ سب کچھ وہاں موجود ہے. یہ اس کا اسٹرکچر پلان ہے, 1st فلور, 2nd فلور, 3rd فلور, جو کہ ایک بڑا بین الاقوامی معیار کی کلاس سے بنا گیا ہے. اس میں بیسکلی 9 بلاکس ہوں گے. یہ 6 دن ہفتے میں کام کرے گا. ریسیپشن فیسیلیٹیشن یونٹ ہوگا, پیپر لیس سسٹم ہوگا, اس میں فیسیلیٹیشن یونٹس ڈیسک بنیں گے جس میں آن لائن رجسٹریشنس کر کے ہمارا اسٹاف وہاں پہ ایلوکیٹڈ ہوگا تاکہ پیپر لیس سسٹم ان کو آن لائن رجسٹریشنس کر کے دیں گے. پھر ایڈمن HR یونٹ ہوگا. ٹرائیج کے انیشیل کوئی ایمرجنسی اگر فال بھی کرتی ہے اس کو انیشیل جو ہے فرسٹ ایڈ دی جا سکے, اور پھر بعد میں ڈیفینیٹلی OPD بلاک ہے اسے کہیں اور ہمیں بھیجنا پڑے گا. OPD یونٹ میں اڈلٹ اینڈ پیڈیاٹرک OPD رومس ہوں گے, ریہیبلیٹیشن روم ہوں گے. ہمارے ملک میں ریہیبلیٹیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ایک دل کا مریض دل کے اٹیک کے بعد اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتا ہے, اسے پتہ نہیں کہ میں نے نارمل زندگی میں کیسے واپس آنا ہے. ایسوسیٹیڈ ڈیزیزز کے روم ہوں گے جس میں شوگر کڈنی اور دوسرے ڈپارٹمنٹس ہوں گے. OPD بلاک مینٹیننس یونٹ, کارڈک ریڈیولوجی اینڈ لیب یونٹ جس میں دل کے تمام بیسک ٹیسٹ, ایکو, ETT, ہولٹر, ٹل ٹیبل ٹیسٹ, ایوری تھنگ ول بی ان شاء اللہ تعالیٰ اویلیبل ہیئر انڈر دا ون روف. سوشل اسیسمنٹ سینٹر اور فارمیسی یونٹ, ان تمام یونٹس پہ مشمول یہ ہمارا OPD بلاک ہوگا. یہ اس کی کاسٹ ہے تقریباً 4 کروڑ 96 لاکھ کے قریب اس کی گرے اسٹرکچر کی ہے, اور 4 کروڑ 62 لاکھ کے قریب اس کی فائن فنشنگ ہے. لفٹ, جنریٹر, سپریٹ اینڈ فرنیچر اکوپمنٹس ٹوٹل ملا کے 15 کروڑ تقریباً یہ 25,000 کے قریب کاسٹ بنتی ہے. یہ ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایک چھوٹی سی 2 منٹس کی ہے جو کہ OPD اسٹرکچر کو شو کرے گی. فارمیسی ہوگی, یہ ڈاکٹرز کنسلٹنٹ روم ہوگا, یہ انیشیل ٹرائیج روم ہوگا جو کہ ایمرجنسی بھی ڈیل کرے گا اور اس کو انیشیل فرسٹ ایڈ دے گا. یہ لفٹ ہے 1st فلور سے, یہ ہمارا 2nd فلور. سیکنڈ فلور میں ریہیبلیٹیشن سینٹر, سوشل ویلفیئر سینٹر, نیوٹریشن, ڈائٹیشین, جتنے بھی اس کے سب ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں وہ 1st فلور پہ ایلوکیٹڈ کیے گئے ہیں. پیڈیاٹرک کارڈیولوجی کا OPD بھی 1st فلور پہ ایلوکیٹ کیا گیا ہے. یہ لانچ ہے, ویٹنگ لانچ. یہ ریسٹنگ روم ہوں گے ڈاکٹرس کے, یہ واش روم. یہ پیشنٹس یہ لابی ہے, ریسٹنگ لابی. ایڈمن ہال ہے, ایڈمن کو انڈر ون روف جو ہے 3rd فلور پہ ہم نے پلیسمنٹ کی ہے, اور ایڈمن کے ساتھ اس کے ساتھ کانفرنس روم ہم 3rd فلور پہ رکھا ہے تاکہ انٹرنیشنلی کوئی کانفرنسز اس کو لنک کیا جا سکے اور ہم ریسرچ کا حصہ بن سکیں ساتھ ساتھ. یہ فری آف کاسٹ اس کا تمام پیپر ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ. یہ سب چیزیں پیپر ورکس میں کمپلیٹ ہو چکی ہیں. سو وی ہیئر, میں آپ کا قیمتی وقت لیا, تو آئیں ہم مل کے بنائیں, اس ملک کو تحفہ دیں. میں اور آنریبل ہمارے پیٹرن جنرل صاحب بیٹھے ہیں, ایک دن بات کر رہے تھے کہ جب میں اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ گجرانوالہ کا پروجیکٹ بنانے کے بعد توفیق دیجیے گا اور اپنی مدد کیجیے گا کہ ہم پاکستان کے دوسرے صوبوں کے شہر کوئٹہ, کراچی اور پشاور میں بھی گفٹ کریں, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور جب اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی وہی اس کا جواب دیتے ہیں, اور ان کا جواب یقیناً بہت بڑا جواب ہے. آپ کا بہت شکریہ, میں تہہ دل سے مشکور ہوں آپ سب کے قیمتی ٹائم کا, آپ سب کے اٹینشن کا, آپ سب کے کائنڈ ٹائم کا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ.